یعنی کہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایک بہت ایمپرر سٹائل ایک وارئر ہے, ٹھیک ہے, ایک زبردست سے گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے, the most beautiful horse you've ever seen, worth millions. بٹ وہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں کسی شخص کو جانتا ہی نہیں تھا جس کے لیے مال اور مٹی برابر ہو سوائے اس شخص کے جو اس گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے, اور اس کے بعد وہ دے بھی دیتا ہے, یہ لو یار جاؤ. اللہ اکبر. وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر دیتا, اس کے لیے کچھ معنی نہیں رکھتا. اٹس جسٹ اے مینس ٹو این اینڈ فار ہم. واٹ از اٹ؟ اٹس نتھنگ, اٹس جسٹ اے مینس ٹو این اینڈ. اب دیکھیں یہ جو دل کی حالت ہے نا, یہ وہ دل کی حالت ہے جہاں پہ آپ کے اندر فیک ہیوملٹی نہیں ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ سر جی ہم تو آپ کے خادم ہیں, سر جی ہم تو, ایسا نہیں ہے. You have to be real when you say that. It's not just کہ او جی میں تو جی آپ کا بڑا فلانا ہوں, یہ ایسے کر کے زیادہ فیک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. Just whatever you feel say it. جو بھی آپ کے اندر کی بات ہے وہ آپ کریں. آپ پراپرلی ہمبل ہو نا. Why are you trying to create this phase وہ ہوتا ہے نا کہ نہیں جی بس جی میں نے تو کچھ نہیں, کسی نے کوئی بڑا کام کیا نا تو کہتے ہیں یار ماشاء اللہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا. نہیں جی سر میں نے تو کچھ نہیں کیا, بس اب اللہ کا کرم ہے. اور یہ صرف ایک نا ایک لپ سروس ہوتی ہے. The thing is, do you really mean that? جب آپ کہتے ہو کہ واقعی میں کچھ بھی نہیں ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں, واقعی میں کچھ بھی نہیں ہوں. ہمارے ایک ٹیچر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے ایک دفعہ ایک جگہ پہ لیکچر دیا, ٹاک دیا, خود بڑے عالم ہیں, تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ پہ ٹاک دی تو بہت کیپیسٹی کراؤڈ تھا اور لوگ وہاں موجود تھے, پنڈال سجا ہوا تھا, میں نے جا کے وہاں پہ درس دیا. تو کہتے ہیں کہ آڈینس میں میرے اپنے شیخ جو ان کے جو ٹیچر تھے وہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو کہتے ہیں کہ ٹاک ہوئی تو لوگ بڑے, لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں, لوگ بڑے متاثر ہوئے. تو لوگ ملنے کے لیے بھی آیا کہ شیخ آپ نے میرا دل ہلا دیا, آپ نے کمال کر دیا, آپ کمال کر دیا. تو کہتے ہیں کہ میرے جو ٹیچر تھے وہ بھی میرے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ شاباش پرخوردار تم نے بہت اچھی تقریر کی ہے. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, بس یہ سب اللہ کا کرم ہے. تو میں نے بس یہ کہا. تو کہتے ہیں کہ شیخ کہتے ہیں مجھے کہ ہاں تم واقعی کچھ بھی نہیں ہو, یہ کبھی بھولنا مت. تو کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ مطلب ابھی آپ نے اٹھایا تھا پھر آپ نے گرا بھی دیا کہ آپ نے کہا پہلے ان کے ٹیچر نے کہا کہ آپ نے بہت اچھا بیان دیا, بڑا مزہ, بہت اچھا لگا مجھے. تو کہتے جب میں نے کہا کہ نہیں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, بس میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, بس یہ سب اللہ کا کرم ہے. تو کہتے ہاں واقعی تم کچھ نہیں ہو, واقعی تم کچھ نہیں ہو. کیوں؟ کیونکہ ریممبر کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ. تمہیں ہم نے کس چیز سے پیدا کیا؟ نطفے سے, ایک قطرے سے پیدا کیا, اور آج تم اپنے آپ کو بہت فن خان سمجھتے ہو. تو ہاں تمہارا کام جو تم نے کیا بہت اچھا کیا, لیکن اتنے چوڑے نہ ہو جانا کہ تم اپنے آپ کو سمجھو کہ میں بڑی کو توپ چیز بن گیا ہوں. تو اپنے اندر فیک ہیوملٹی مت لے کے آؤ, بی ریئلی ہمبل, ٹرولی ہمبل, اور واقعی میں یہ بات دل سے جانو کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں. جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے. آپ بغض, کینہ, حسد, یہ ساری غیبت یہ کیوں ہو رہا ہے؟ بیکاز ساری دل کی بیماری ہے. ونس یور ہارٹ از پیور, وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں بتایا تھا کہ جنت یہ 3 دفعہ, تو اس کو کیوں بشارت دی گئی تھی جنت کی؟ جب پتہ کرا تو وہ تھا کہ ہی سیڈ کہ میں رات کو سونے سے پہلے اپنا دل بالکل صاف کرتا ہوں لوگوں کے متعلق. آئی کلینز مائی ہارٹ بفور آئی گو ٹو بیڈ. کوئی ایکسٹرا تہجد, کوئی بہت ایکسٹرا کچھ بھی نہیں, نارمل ڈے ٹو ڈے لائف کریں. اف یو کیپ یور ہارٹ پیور, واللہ میں کہتا ہوں آپ کے لوگوں کے ساتھ معاملات, لوگوں کے ساتھ تعلقات, مطلب آپ کی ٹینشن پریشانی آدھی کے محض پوری کی پوری ختم ہو جاتی ہے. اینڈ دس از سم تھنگ وی آل نیڈ ٹو ورک آن آئی تھنک ایوری سنگل ڈے. اینڈ مطلب اس کے بہت ساری چیزیں ہیں کتاب میں, اوبیسلی سجیشنز ہیں ہوں گی کہ کس طریقے سے کیا جائے. بٹ آئی تھنک دس فار ایگزامپل یار جنت میں جانا کتنا آسان ہے اگر آپ سوچیں. اگر ہم یہ کرنا شروع کر دیں ایوری نائٹ وی سٹ اینڈ وی سے کہ یار چلو اپنے اسپاؤس سے ذکر کریں کہ لیٹس فارگیو ایوری ون, یو نو جسٹ دس تھنگ. آپ کے یہ اپنے لیے مینٹلی سکون کتنا بڑا ہے. اٹس جسٹ لائک جب ہم اکثر سچی توبہ بھی کبھی کرتے ہیں نا تو آپ کو لائٹ نہیں فیل ہوتا, بیکاز آپ کا دل میں سے نا ایک سکون ملتا ہے. اسی طرح وین یو لیٹ گو آف ایوری تھنگ اراؤنڈ یو, لوگوں سے معاف کیا, چھوڑ دی, چھوٹی چھوٹی باتیں چھوڑ دی, تو آپ اتنے لائٹ فیل کرتے ہیں. اس کی وجہ پتہ کیا وجہ یہ کہ آپ نے نا لوگوں کی جو بہت ساری باتیں مائنڈ کی ہوتی ہیں نا, وہ آپ نے اپنے کندھے پہ نا ایک بیک پیک کی طرح جو نا رکھی ہوتی ہیں, اینڈ یو آر کیرنگ دیٹ بیک پیک ایوری ویئر یو گو. کہ فلانے نے مجھے یہ کہا تھا, اس نے یہ کہا تھا, اس نے ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا تھا, اس نے فلاں کیا تھا, اس نے انوائٹ نہیں کیا, اس نے بلایا نہیں, فلاں نہیں ہوا. وہ سارا بیک پیک پہ آپ نا سارا ملبہ لے کے پھر رہے ہیں. آپ اس کو اتاریں, آپ کہیں بھائی اللہ جانے, اللہ کا کام جانے, میری طرف سے آزاد ہیں سارے, میری طرف سے معاف ہیں. تو آٹومیٹکلی یو فیل لائٹر, اور آٹومیٹکلی یو فیل ریلیکس, کیونکہ آپ نے اللہ کے سپورٹ کر دیا سارا معاملہ. اچھا اس میں میں چاہوں گا کہ اس میں ایک چیز ہم تھوڑا سا, چونکہ ہم یہاں بات کر رہے ہیں, نیو ایئرس پہ بھی بات کر لیں, کیونکہ ایک تو ہم نے دیکھیں 3 چیزوں کی ہم نے بات کی. ایک تو شادی بیاہ کی ہم نے بات کی, اس میں جو مسئلے مسائل چلتے ہیں. دوسرا کرسمس کی بات کی. اب نیو ایئرس پہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ پہلے تو یہ اچھا وہ کیلنڈر والی جو بحث ہے نا کہ کیلنڈر وہ ہے کہ وہ اپنے مسئلے ہیں اس کے. میں ہی کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے اگین نیو ایئر نائٹ ایک ایسا دن ہے جس پہ چلیں, اگر تو میں سمجھتا ہوں اس کو اگر آپ نے اس لیے یوز کر رہے ہیں کہ بھئی آپ اپنے لیے کوئی ریزولوشن بنا رہے ہیں یا آپ سوچ رہے ہو, اپنا محاسبہ کر رہے ہو, کرنا چاہیے آپ کو, ہر سال کرنا چاہیے کہ بھئی
میں نے پچھلے سال کیا کیا, میں نے کیا پازیٹیو کیا, کیا نیگیٹو کیا, آپ اپنے آپ کو گول سیٹ کرتے ہو, اپنے آپ کو کہتے ہو کہ میرا اللہ سے رشتہ بہتر ہوا ہے, بدتر ہوا ہے, وغیرہ وغیرہ, تھوڑی سول سرچنگ کرتے ہو, اوکے فائن, اٹ مائٹ میک سینس. بٹ اگر آپ اس کو ایز اے نائٹ آف سیلیبریشن کر لیتے ہو جہاں پہ آپ نے اگین اللہ کی نافرمانیاں کرنی ہے, آپ نے اگین وہ ساری حدیں پار کر دینی ہے, اگین آپ نے نیو ایئرس پارٹی پہ جانا ہے جہاں پہ الکوہول بھی ہوگا, ڈرگس بھی ہوگا, زنا بھی ہوگا, لوگ جو ہیں وہ دے ول ویٹ فار دا ٹائم اسکوائر کلاک ٹو اسٹرائک 12 اینڈ دین دے ول اسٹارٹ kissing each other and all that stuff, وہ جو گوروں کا ایک پورا فلسفہ ہے. تو then we have a problem. ایکچولی ہم جو شادی بیاہ کی بات کرتے ہیں نا, تو یہ دو تھوڑی سی سملر چیزیں. شادی بیاہ میں ہم ان سبھی چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ چیزیں کتنی غلط ہیں, لیکن وہ اوکیزن جو ہے اٹ سیلف اوکیزن ٹھیک تھا, ٹھیک ہے, ہونے والی چیزیں ساری غلط تھیں. یہاں پہ یہ اوکیزن بھی غلط ہے اور یہ ساری چیزیں بھی ہو رہی ہیں, تو یہ ڈبل سمیش ہو گیا یہاں پہ. پھر اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے ضیاء بھائی کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار اچھا نیو ایئر نائٹ, نیو ایئر ایو جو ہے وہ چونکہ پوری دنیا میں کافی سارے جگہوں پہ منائی جا رہی ہوتی ہے خاص طریقے سے, اور پارٹی اور 12 بجے کا انتظار کرنا, بہت سخت مولوی ہیں یار, سب کچھ حرام کر دیا. سبحان اللہ. جی ویسے ایک سیلیبریشن میں بتاتا ہوں آپ کو کون سی. YC just reached 1 million subscribers on YouTube. Oh, yes, that's what we did. So that's something to celebrate. Yes, تو میرا خیال ہے آج پارٹی ہو جائے, پھر آج پارٹی ہو جائے. تو ہم آج کی پارٹی کا نام ہے پیزا پارٹی. بڑی ڈفرینٹ پارٹی کر رہے ہیں. This calls for a celebration and I think دیکھیں یہ حلال سیلیبریشن ہیں. اب آپ کو چھوٹی چھوٹی خوشیاں یار, چلو 1.1 ہوگا تب بھی کر لیں گے, دوبارہ 1.2 پہ بھی کر لیں گے, تو ہمیں تو بہانا چاہیے ہوتا ہے. بٹ آئی تھنک کہ دیکھو جو بھی پارٹی, دیکھو فار ایگزامپل لیڈیز ہیں, انہوں نے کافی پارٹی رکھی ہے, تو جائیں ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, بٹ ڈو ناٹ ڈو سم تھنگ دیٹ ول بریک دا شریعہ والا سبحان اللہ. میں اس میں بات کر رہا تھا, درمیان میں پارٹی آ گئی ہماری اپنی, کوئی بات نہیں الحمد للہ. دس از ہاؤ وی آر. مجھے فیلنگ آ رہی تھی یار, سب کچھ ہی حرام کر دیا. میں بس میں بتاتا ہوں, میں بھی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں ہم بتانے کی کہ کتنا حلال بھی ہے. یہ بتانا ہے اچھا جس پہ ہم جشن منا سکیں, وہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ, وہ تو ایسے پتہ بھی ہے ہمیں ایز اے مسلم اللہ کا بندہ ہوتے ہوئے کسی بھی چیز میں انڈلج ہونے سے پہلے اس کی تھوڑی بہت نو ہاؤ پتہ کرنی ضروری ہے, بیکاز وی آر رسپانسبل مسلمس. اگر ہم نے کوئی گھر پراپرٹی پلاٹ خریدنا ہو, کوئی ہم نے فلائٹ بک کرنی ہو, کوئی کسی جگہ ایڈمیشن لینا ہو, تو ہم اس کے بارے میں چیزیں چیک کرتے ہیں پہلے. ایسی تو نہیں منہ اٹھا کے کہیں پہ بھی کر لیتے کہ جی سب کر رہے ہیں اس لیے میں بھی کر لوں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اب سبحان اللہ دس از فیکٹ ایکچولی کہ جو نیو ایئر ایو ہے نا, اس کا تعلق بھی جس کی روٹ کاز ہے نا, وہ بھی شرک سے جا کے, ہارڈ کور شرک سے جا کے ملتی ہے. وہ جو ایون جو جنوری منتھ کا نام ہے نا, وہ جنوس, وہ ایک دیوتا کے نام پہ کہ گاڈ آف ڈورز, کہ جی وہ بلیو تھا کہ نئے سال میں ہم نا اس گاڈ آف ڈورز کے کو خوش کر کے انٹر ہو رہے ہیں. تو کیا کرتے تھے, اس میں وہ نیو ایئر ایو میں سلویسٹر کے نام سے جو جانا جاتے ہیں, وائلڈ آرگیز اینڈ پارٹیز اینڈ اسٹرینج بزار قسم کی جو نا وہ رکھتے تھے سیلیبریشنس, اس کو خوش کرنے کے لیے کہ جب ہم نئے سال میں انٹر ہو رہے ہیں تو گاڈ آف ڈورز کو ہم خوش کر کے انٹر ہوں تاکہ نیا دروازہ. یا یہ اگر روٹ کاز ہو اور ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہوں ایک طرف, تو کیا ہمیں اس چیز کے قریب بھی جانا چاہیے؟ ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ, جب پتہ چل گیا اس کے بعد تو کراہیت آنی چاہیے نا تھوڑی سی آپ کو. تو پوائنٹ یہ ہے, میسج یہ ہے کہ آپ نے شروع میں مینشن کر دیا کہ جی آپ یا تو کسی اچھی چیز میں ملا لینا, جیسے آپ جو لوگ باہر ویسٹ میں یورپ میں رہتے ہیں, ہمارے مسلم بردرز اینڈ سسٹرز جو بھی ہیں, وہ ان کو چھٹی ہوتی ہے ادھر, ان کو بھی اگلے دن, تو آپ کسی اچھی چیز میں ملا لیں کیونکہ اگلے دن چھٹی ہے آپ کو, ٹھیک ہے. اب ضروری ہے وہی نام دینا ہے, اور نیو ایئر ایو رکھ کے بہت سارے لوگ باقاعدہ فنکشنز ارینج کرتے ہیں. بہت ساری کمیونٹیز ہیں وہ اس نام سے, اپنی مسلم کمیونٹیز کی بات کر رہا ہوں میں خود جانتا ہوں, میں خود ایکسپیرینس کر چکا ہوں یہ معاملہ. تو ان کو ضروری ہے نیو ایئر ایو ہی رکھ کے رکھنا ہے آپ نے. آپ کچھ اور کر لیں, آپ نہ پڑھیں قرآن, دین نہ کریں, لیکن آپ نے گیدرنگ کرنا بھی اچھی بات ہے, آپ کسی اور طریقے سے کر